صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ رب جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، بھلے کام کرو۔ میرا رب ہم سب ایمان والوں کی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جس رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دی، صحت دی، ایمان کی دولت دی، ساری نعمتیں اللہ نے دی، وہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور میری عبادت کرو اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، مراد کو پہنچ جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ کامیابی اور مراد پوری ہونے کا راستہ اللہ کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رب کی عبادت کرنا اور اچھے کام کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا اور اپنی عبادت کرنے والا اور اچھے کام کرنے والا بنائے، تاکہ ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی ذات اقدس سے یہ قوی امید ہے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، ایمان والوں سے اور تمام ماں بہنوں سے، کہ انشاءاللہ تعالی ہم نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہم نماز کو وقت پر ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خیال رکھیں گے۔ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ ہماری فرض نمازوں کو دیکھیں اور اس میں کوئی کمی آئے تو اللہ پوچھے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں، اگر ہیں تو ان سے اس کی فرض کی، اس کے فرائض کو پورا کر دو اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اس لیے ہم فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نفل کا بھی اہتمام کیا کریں، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
سوچو امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، کتنا روتے تھے، سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور امت کو یہ بتایا کامیابی رکوع اور سجدہ اور اللہ کی عبادت کے کرنے میں ہے اور اچھے کام کے کرنے میں ہے، اور تم کامیاب جب ہی ہوگے جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی آیت پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب سنیے، عمل کریے اور دوسروں کو بھی بدلائیے، دوسروں کو بھی روزانہ کم سے کم 5 آدمی 10 آدمیوں کو دین کی دعوت دیجیے تاکہ ان کی زندگی میں دین آئے اور آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ بیان کو دوسروں کو فارورڈ کریے، میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو بھیجیے اور وہ دوسروں کو بھیجیں۔ اس طریقے سے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے کہ جو رکوع اور سجدہ کرنے والا نہ بنے اور اللہ کی بات کرنے والا نہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب ہو جائے، تو اس کی کامیابی کے لیے قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔